کتاب کا مطالعہ میں نے کیا ہے تو حاصل مطالعہ میں بھی پیش کروں گا تھوڑا بہت۔ امید ہے کہ آپ لوگ سبھی احباب غور سے سنیں گے۔ کوئی انسان جب شخصیت پرسنالٹی بن جاتا ہے تو اس کی شخصیت بننے کا کوئی نہ کوئی سماجی، شخصی، سیاسی، علمی و ادبی یا فنی وغیرہ محرک ہوتا ہے۔ غلام رسول بانی صاحب بھی ہندوارہ کی ایک ایسی جانی پہچانی شخصیت ہیں جن کو بنانے میں شخصی کردار، سماجی و سیاسی اور دینی و علمی محرکات نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ان میں دینی حیثیت نے ان کی شخصیت خصوصی شعلہ بیان مقرر چار چاند لگائے ہیں۔ کت اس میں سو مشتبہ مسعود بانڈی صاحب میاں سپیشل کت ون کہ محفل مز تو وہ ذمہ دار تو ونکس اخ لفظ کو استعمال روشنی تو بہت دپان اگر یہ روشنی یتھ حالس مز کہ ذمہ دار آج دویم یہ چانس باسان تمس باسان کمی یہ تھوان آئند خیال تکیاز ہیکن یہ کام کرت بیٚیہِ کتھ ہیکو ؤنِتھ أسۍ ییٚتہِ تہٕ یِم چیٖز تہِ گژھان زیٖٹھ نظر روز آئند کیٛازِ یُتھ بوٚڑ حال یہِ چھُنہٕ لۄکٕٹ کتھ کینٛہہ ییٖتۍ پونٛسہٕ آسہٕ لٔگۍ بیٚیہِ سجان تہٕ یُس علمی ادبی محفل تمام چیٖز فِٹ آسُن ییٚتہِ نہ بہٕ چھُس دپان تُہۍ ہیٚکِو اتھ منٛز حصہٕ پنُن ادا کرت بہٕ چھُس تۄہہِ ونان کہ تُہُنٛد چھُ اتھ منٛز خدا تعالیٰ چھُ خیر۔ مذکورہ باتوں کو پیش نظر رکھ کر جب ان کی کتاب اوراق کے پریشان کے موضوعات اور خیالات پر غور کریں تو اس میں صاحب کتاب ایک دینی مبلغ، سیاسی تجزیہ نگار، ریلیجس پریچر، پولیٹیکل اینالسٹ اور سماجی تنقید نگار، سوشل کریٹک کی حیثیت سے اپنے مشاہدات و تجربات اور خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ جب کتاب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور ان کو پائیں گے وہاں پر۔ اور شخصی طور پر ان کا انداز بیان اور اسلوب کئی جگہ مزاحمتی، طنزیہ اور احتجاجی نوعیت کا ہے۔ تحریری سطح پر یہ کتاب ایک ایسا تحریری نگار خانہ رائٹنگ گیلری دکھائی دیتا ہے جس میں بانڈے صاحب کے خاندان کے سماجی رتبہ، مہمان نوازی اور دین و سیاست کے ملن، مثلا مولانا محمد اکبر کرمانی صاحب، خواجہ عبدالغنی لون صاحب، ان کا ذکر بار بار آیا ہے، کی تصویریں نظر آتی ہے۔ اور دوسری جانب بانڈی صاحب کی زندگی کے شب و روز کی رودات، زندگی کے نشیب و فراز، دعوت دین کے لیے خود کو وقف کرنا، اس دوران سماجی اور اقتصادی مشکلات کا احوال، پہلے دعوت دین کو سیاست پر ترجیح دینا یا فوقیت دینا، پھر سیاست کی نیلم پری کے زلفوں کا اسیر ہونا۔ یعنی کتاب کا یہ حصہ افکار و احتجاج کا نگار خانہ، کیٹل ڈرم آف تھاٹ اینڈ پروٹیسٹ معلوم ہوتا ہے۔ اس نگار خانے کی مختلف آوازیں کتاب میں شامل قریباً 50 صفحات پر مضمون میری زندگی کے چند تلخ محو سال میں سبھی سن سکتے ہیں۔ یہاں تک اس مضمون میں یہ جو مضمون 50 صفحات کا ہے، اس سے پہلے بھی مختصر مضامین 2-3 ہیں، تو ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ بانڈے صاحب ایک ہیرو ہے اور دوسرے کردار جو ہے وہ ویلن یا جوکر ہے۔ تو لیکن ہر ایک کا انہوں نے اپنی علمی بساط کے مطابق تذکرہ کیا ہے، جائزہ پیش کیا ہے۔ اور کتاب کے اس حصے کی رودات پڑھ کر معروف ترقی پسند شاعر حسن نعیم کے اشعار یاد آتے ہیں۔ میں غزل کا حرف امکان مثنوی کا خواب ہوں، اپنی سب رودات لکھنے کے لیے بے تاب ہوں،
میں ببولوں کی طرح پھولا پھلا ہوں، دشت میں ابدا شاداب ہوں۔ کتاب کے اس حصے میں صاحب کتاب اپنی اصول پسندی اور اپنے خوابوں کا ذکر بھی خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، اور اپنے ہم سفر ساتھیوں یا جن لوگوں پر بھروسہ تھا کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر، کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میں عدو کی جستجو میں تھا کہ ایک پتھر لگا، مڑ کے دیکھا تو تلوار تانے ہوئے احباب تھے۔ کتاب کا یہ حصہ تذکرہ نویسی کی عمدہ مثال ہے۔ کتاب کا دوسرا ذکیر حصہ مذہبی، سیاسی و سماجی اور ادبی مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ حصہ بانڈے صاحب کی علمی و ادبی اور سماجی شخصیت کا روشن باب معلوم ہوتا ہے۔ اس میں جہاں پر دینی موضوعات و مسائل پر گفتگو ہوئی ہے وہ عالمانہ اور مفکرانہ نظر آتی ہے، اور بانڈے صاحب کے تبحر علمی صلاحیت اور ذہانت و فطانت کا عملی ثبوت پیش کر رہی ہے۔ جو سیاسی و سماجی قسم کے موضوعات پیش ہوئے ہیں ان میں کشمیر کے پرآشوب حالات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، اور سیاست و قیادت کے منفی و مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مجموعی طور پر کتاب کا مطالعہ ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کتاب کی ایک اہم خوبی قرار دی جا سکتی ہے۔ میں محترم بانڈے صاحب کو ان اشعار کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اوراق پریشان کا حاصل مطالعہ یہی نظر آتا ہے۔ ہزار بار حادثات میرے ہم سفر رہے، ہزار بار حادثات میرے ہم سفر رہے، مگر میں راہ شوق میں یوں ہی رواں دواں رہا۔ ہزار بار دامن حیات خارزار میں الجھ گیا، مگر میں گامزن رہا بہار کی تلاش میں۔ بے حد شکریہ، مبارکباد، السلام علیکم۔